اور وہ جیسے مولانا روم نے کہا ہے کہ معشوق کے تو ہمسایہ یہ دیوار با دیوار، یہ تیرے معشوق کا، تیرے محبوب کا جو تیرا ہمسایہ ہے وہ دیوار، اس کی تیرے قلب کی دیوار اور اس کے عرش کی دیوار جڑی ہوئی ہے۔ در بادی سرگشتہ شما درچ ہوایج، تو یہ صحرا کے اندر تو ہوا کھانے کے لیے کدھر جا رہا ہے؟ یعنی اگر دل خالی ہے اس کے تصور سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ قلب خالی ہے اس کی خشیت اور محبت سے اور ایمان سے، اس کے ساتھ حضوری کے ایک مستقل اور تسلسل والے تعلق سے، تو پھر نہ گنگا جانا کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جانے سے انسان کا کچھ بنتا ہے۔ یہی اصل میں تصوف کا موضوع ہے، یہی اس کا مشن ہے، یہی اس کا میسج ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ کیفیت کے ساتھ ہو۔ عبادت صرف ایک سٹرکچر کا نام نہیں ہے، عبادت کچھ ریچولز کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اور اصل میں تصوف کی موومنٹ اسپیشلی جب اسلامک ٹریڈیشن میں اس نے بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ کام کیا، تو اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ جب فقہی مباحث بہت زیادہ پھیل گئے اور قانونی منہ شگافیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اسلام محض کوئی قانونی قسم کی عبارات پر مشتمل کوئی دین اور مذہب ہے، اس وقت اصحاب کیفیت نے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین صرف رسومات کو ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ عبادت کے اصل معنی اور اس کی اصل حقیقت خداوند کریم پر بار بار، ایک بار نہیں بار بار نثار ہو جانے کا نام ہے۔ یہ محض کچھ آداب ہی کا نام نہیں ہے، وہ تو سمبلز ہیں، مطلب سجدہ ہے یا رکوع ہے یا قیام ہے، اس کی تو ایک سمبولک حیثیت ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے، جسے قرآن کریم نے بہت ہی ایک منفرد اور بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، اور آپ کسی، یا پورے اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی لٹریچر میں یہ بات نہیں پائیں گے کہ انسان کو اتنی عظمت دی اللہ نے کہ کہا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کیا انسان جدھر تیرا رخ ہے ادھر اللہ کا رخ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جدھر اللہ نے رخ کیا ادھر تو رخ کر، وہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن انسان کو اتنی عظمت دی کہ اگر تو کیفیت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو تو جدھر تیرا رخ ہے ادھر خدا کا رخ ہے، یعنی تو جدھر بھی رخ کرے گا خدا کو پالے گا، وہ کسی سمت کے اندر قید نہیں۔ تو تصوف نے بنیادی طور پر اور اسلام نے بھی خصوصی طور پر تین چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کچھ تصورات ہے یا ایک آئیڈیالوجی ہے جسے مانے بغیر نہ تو کوئی عبادت کنڈکٹ ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اخلاق سنور سکتا ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا روحانی سفر آگے بڑھ سکتا ہے، اور وہ ایمانیات کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز جس کا روحانیت میں، تصوف میں اور اسلام میں بہت ہی اہم رول ہے، وہ ہے تزکیہ اور طہارت اور پاکیزگی کا تصور، کہ انسان کے خیال سے لے کر اس کے معاشرے کے انوائرمنٹ تک ہر چیز کو پاکیزہ اور مطہر ہونا چاہیے۔ یہ خداوند کریم کی منشا اور مرضی ہے، اور اسی کو اس نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ اور پاکیزگی حاصل کر لی، اور برباد اور خائب و خاسر ہو گیا وہ شخص جس نے اس تزکیہ کی دولت کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ جیسے کہ اس موجودہ دور میں جس کو میں کہتا ہوں دا میننگ لیس ورلڈ، معنویت سے خالی دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے گنواتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ فریڈم کے نام پر عیاشی کا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایکسپلائٹیشن کا ایک ایسا نظام ہم نے بنایا ہے کہ آپ جب خود ویسٹرن لٹریچر ہی کے لوگوں کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا لاطینی امریکہ کی خواتین کا حسن صرف سوئٹزرلینڈ، ناروے اور سویڈن کے ان کے نائٹ کلبز کے لیے رہ گیا ہے کہ ان کی عیاشی کا اور لطف اندوزی کا وہ سامان بنے؟ کیا انسان کی اس کے سوا اور اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے؟
تیسری چیز جس کی اہمیت بہت زیادہ روحانیت میں ہے، یعنی ایمانیات اور تزکیہ کے بعد، وہ تواضع کی ہے۔ تواضع کا آپ صرف ایک ٹرم یا ایک لفظ نہ سمجھیے۔ تواضع بنیادی طور پر ہیومن ریلیشن شپ کے تمام تر فیکلٹیز کو ڈیفائن کرنے والی ایک ٹرم ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی محبت سے بھر کر انسانوں کے ساتھ اس طرح محبت کرنا کہ انہیں خود پر ترجیح دینا ایک مشن اور زندگی کا مقصد بن جائے۔ تواضع جو ہے بنیادی طور پر یہ ساری اخلاقیات جمع کر لی جائیں تو ایک لفظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ تواضع یا عاجزی اور انکسار ہے۔ اور یہ انکسار وہ نہیں ہے جو کسی احساس محرومی کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ وہ انکسار اور وہ تواضع نہیں ہے کہ جو اپنی محرومیاں چھپانے کے لیے کیا گیا ہوتا ہے، بلکہ یہ تواضع اور ایثار وہ ہے کہ جو آپ کے پاس بہت کچھ ہے کسی بھی خیر کی صورت میں، یہ اسے لٹانے کی شکل میں ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ محرومانہ نفسیات کا طرز عمل اختیار کرنے کا نام نہیں ہے کہ عاجزی اس کو کہتے ہیں کہ آپ گندے لباس پہن لیں اور بہت ہی بری حالت میں رہیں اور خواہ مخواہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ دکھائیں اور ان پر ظاہر کریں کہ ہم بہت ہی عاجز اور درماندہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تو کوئی نفسیاتی بیماری ہے۔ تواضع یہ ہے کہ اسی احسان کی بات ہم جو کر رہے تھے کہ حسن کے آخری درجے میں اپنے رویوں کو ڈھال لینا، یعنی جس قدر بھی خوبصورتی ممکن ہے اپنے طرز عمل میں، اپنے احساسات میں، اپنے خیالات میں اور اپنے تعلقات میں، اسے نہ صرف اختیار کیا جائے بلکہ اس کی عملی مثال بن کر دکھایا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر میسج ہے، یہ وہ بیسک کانٹینٹس ہیں جس کو بہت ہی بریفلی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس اس لیے کیا کہ ہم اس کی تھیوریٹیکل کسی ڈیبیٹ میں ابھی فی الحال نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم تو اس کا جو اصل بہت سادہ لیکن بہت حسین چہرہ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو باقی جو چیزیں ہوں گی وہ پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ ہم ان کو دیکھیں گے کہ بات کس رخ پر جاتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔